بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ دوستوں، میں آج آپ کو بلغم پر قابو پانے کے لیے کچھ گھریلو ٹوٹکے بتاؤں گا، جس پر عمل کر کے آپ اپنی زیادہ مقدار میں بننے والی بلغم کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بلغم ہر انسان میں ہوتا ہے اور یہ جسم کے لیے ضروری بھی ہے، جو کہ مختلف ٹکڑوں کے لیے رکاوٹ کے طور پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے انزائم اور پروٹین اپنے اندر رکھتا ہے جو کہ ہوا میں موجود جراثیموں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ مگر کھانسی کی صورت میں اس کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جو کہ کسی مسئلے کا عندیہ ہو سکتی ہے۔ بلغم کی زیادہ مقدار کیوں بنتی ہے؟ جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارا جسم ہر وقت ہی بلغم بناتا ہے، مگر جب اس کی مقدار بڑھ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، یعنی وہ گاڑھا اور چپچپا ہونے لگتا ہے، جو کہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے الرجی، ناک، گلے یا پھیپھڑے میں خراش، تمباکو نوشی یا نظام ہاضمہ کے مختلف امراض۔ یعنی اس کی مقدار موسمی نزلہ، زکام یا فلو، الرجی، ناک، گلے یا پھیپھڑوں میں خراش، نظام ہاضمہ کے مختلف مسائل، تمباکو نوشی، پھیپھڑوں کے امراض جیسے نمونیا یا کینسر وغیرہ کا نتیجہ ہو سکتی ہیں۔ عام طور پر لوگوں میں کسی قسم کی الرجی اس مسئلے کا باعث بنتی ہے، جس سے چھینکیں بھی آنے لگتی ہیں اور ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ اس کے لیے مختلف گھریلو ٹوٹکے ہیں جو استعمال کرنے سے آپ بلغم کی اضافی مقدار سے نجات پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے زیادہ پانی پینا۔ زیادہ پانی استعمال کریں گے تو بلغم گاڑھا نہیں پتلا ہوگا۔ یہ الرجی کے شکار ہونے والے افراد کے لیے انتہائی ضروری ہے، یعنی جسم میں پانی کی مناسب مقدار اس معاملے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، بجائے جوسز کے زیادہ استعمال کے۔ گرم اور گیلے کپڑے سے چہرے کو ڈانپ لینا۔ یہ نزلے سے ہونے والی سر درد میں کمی لانے میں مدد دینے والا ٹوٹکا ہے۔ اس کپڑے سے چہرے پر ڈانپ لینے کے بعد سانس لینے سے نمی ناک اور گلے تک پہنچتی ہے، جبکہ اس کی گرمی درد اور دباؤ میں کمی لاتی ہے۔ سر اونچا رکھ کر سونا۔ اگر بہت زیادہ بلغم بن رہی ہے تو سونے کے دوران چند تکیے سر کے نیچے رکھ لینا بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ سپاٹ لیٹنے سے بے سکونی بڑھ سکتی ہے، کیونکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بلغم گلے میں جمع ہونے لگی ہے۔ کھانسی کو دبانے سے گریز کریں۔ ویسے تو گلے کی خراش میں کھانسی وہ بھی بلغم والی کو دبا کر خیال پرکشش ہو سکتا ہے، تاہم کھانسی جسم کا گلے اور پھیپھڑوں کی صفائی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر کھانسی سے نجات چاہتے ہیں تو طبیب سے مشورہ کریں، کوئی کف سرپ استعمال کریں۔ تھوکنا۔ دوستو، جب بلغم پھیپھڑوں سے گلے تک بڑھ جائے تو جسم اس سے نجات کی کوشش کر سکتا ہے، تو اسے نگلنے کی بجائے تھوک دینا صحت کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ نتنوں کی صفائی۔ ہربل میں امرت دھارا کے نام سے ڈراپس ملتے ہیں، جو کہ بلغم اور بند ناک کے لیے بہت ہی مفید اور کامیاب ڈراپس ہیں۔ امرت دھارا کسی بھی کمپنی کے، ہمدرد، کرشی، اجمل، کسی بھی کمپنی کے آپ لے سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی بند ناک کھل سکتی ہے۔ تمباکو نوشی یا کسی اور کی سگریٹ کا دھواں جسم میں زیادہ بلغم بنانے کا باعث بنتا ہے، تو بیماری میں کم سے کم اس سے گریز کریں۔ ناک کھولنے والی دوا کا کم استعمال۔ یہ دوائیں ناک سے بہنے والی رطوبت کو خشک کر سکتی ہیں،
اور بہتی ناک کے مسئلے سے نجات دلاتی ہیں، مگر اس کا استعمال بلغم سے نجات کو بھی مشکل تر بنا سکتا ہے۔ دوستو، درست ادویات کا انتخاب کریں۔ ایسی دوائیں ملتی ہیں جو بلغم کو پتلا کر کے ان کا اخراج آسان بنا دیتی ہیں، تاہم طبیب کے مشورے سے ان کا انتخاب کریں۔ الرجی سے بچیں۔ اگر کسی موسم میں اکثر الرجی کا باعث بنتی یا بند ناک کا سامنا ہوتا ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے بھی بلغم کی مقدار بڑھتی ہے۔ دوستو، خراش کا باعث بننے والی اشیاء سے گریز کریں۔ مثال کے طور پر کیمیکلز، پرفیوم اور آلودگی ناک، گلے اور سانس کی گزرگاہ میں خراش کا باعث بن سکتے ہیں، جس سے بھی بلغم کی مقدار زیادہ بننے لگتی ہے۔ کیفین میں ڈی ہائیڈریشن کا باعث بنتے ہیں۔ جب بلغم کا مسئلہ ہو تو کیفین سے پاک مشروبات کا زیادہ استعمال بہتر ہوتا ہے۔ تو دوستو، پھلوں کو ترجیح دیں۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ پھلوں سے ملنے والے فائبر سے بھرپور غذا کا استعمال نظام تنفس کے مسائل جیسے بلغم میں کمی لانے میں مدد دیتا ہے۔ سینے میں جلن کا باعث بننے والی غذاؤں سے گریز کریں۔ سینے میں جلن کے نتیجے میں بلغم کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر سینے میں جلن کا اکثر شکار رہتے ہیں تو اس کا باعث بننے والی غذاؤں سے گریز کریں اور طبیب سے اس سے بچنے کے لیے مشورہ لیں۔ دوستو، جب بلغم بہت زیادہ بن جائے تو اس کے لیے نمک ملے پانی سے بھی غرارے کر سکتے ہیں۔ غرارے کرنا گلے کو مدد فراہم کرتا ہے اور خراش کم ہوتی ہے۔ ایک چائے کا چمچ نمک ایک گلاس گرم پانی میں ملا کر دن میں کئی بار غرارے کریں۔ بلغم کو نگلنے کی بجائے بلغم کو ناک کے راستے نکالیں۔ ایسا نرمی سے کریں۔ اس طریقہ کار سے منہ کی صفائی میں مدد ملے گی، جس کے نتیجے میں دانتوں کے مسائل کا خطرہ بھی کم ہوگا۔ دوستو، متوازن غذا بہت ضروری ہے۔ اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے مچھلی، کدو، اناناس، سیب، لیموں، کھیرے، ادرک، پیاز، لہسن اور زیتون کا تیل جیسی غذائیں مدد فراہم کر سکتی ہیں۔ دوستو، شہد بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ کچھ مقدار میں آٹے کو شہد میں مکس کریں تاکہ یہ مکسچر ہاتھ پر چپک نہ سکے۔ تھوڑا سا زیتون کا تیل اور آٹا دوبارہ اس میں ڈالیں۔ ایک کپڑا لیں اور یہ پیسٹ اس پر لگا کر سینے پر رکھ دیں اور ٹیپ لگا دیں۔ رات بھر کے لیے لگا رہنے دیں۔ اگر بچے پر آزما رہے ہیں تو سونے سے 2 سے 3 گھنٹے قبل لگا کر سوتے وقت نکال دیں۔ دوستو، بیکنگ سوڈا اور شہد کا مشروب بھی اس کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک مؤثر گھریلو ٹوٹکا ہے۔ اس کے لیے 1 چائے کا چمچ شہد، آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا، 2 سے 3 قطرے لیموں کے عرق اور 1 گلاس گرم پانی کی ضرورت ہوگی۔ ان تمام اجزاء کو پانی میں مکس کریں اور پھر اسے پی لیں۔ اس مشروب کو معمول بنانا پھیپھڑوں کو بھی صاف کرے گا، جبکہ کھانسی پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ اور جو دوست نئے ہیں اس چینل پر، ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل سبسکرائب کر دیں، اور مزید مفید معلومات صحت کے حوالے سے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔